میرے دوستوں، میرے نبی مکرم رحمت طور کا کون و مکان رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قبیلے قریش کی ایک مالدار خاتون ہیں۔ آدھے عرب میں آپ کا مال تجارت بٹا ہوا ہے، مکے کے بڑے بڑے رؤساء آپ کا مال تجارت لے جاتے ہیں اور اسے جا کر فروخت کرتے ہیں۔ ایک دن میرے نبی کے پیارے چچا جناب ابو طالب، پیار سے جناب حضرت ابو طالب، مر کے نہیں بولنا، جناب حضرت ابو طالب، او سونا ابو طالب، اے پیارا ابو طالب، او میرے دل کا سہارا ابو طالب، جناب حضرت سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا پیارے محمد ہمارے گھر میں رزق کی فراوانی نہیں ہے، پیارے یہ سارے مکے والے مال تجارت لینے کے لیے خدیجہ کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں سے مال لے کے اپنا تجارت کا سلسلہ کرتے ہیں، میں تجھے مشورہ دیتا ہوں ایک کام کر۔ فرمایا بولیے چچا کیا کروں؟ فرمایا بتیجے تو بھی خدیجہ کے گھر جاؤ، اسے کہہ کہ وہ بھی تجھے مال تجارت دے، تو بھی تجارت کرتا کہ یہ معاملات مالی معاملات اچھے ہوں۔ میرے آقا خاموش ہو گئے۔ فرمایا چچا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ گویا میرے آقا فرما رہے ہوں کہ اے میں تو دینے آیا ہوں، میں کسی کے دروازے پہ کیسے جا سکتا ہوں؟ اس بات کی خبر حضرت خدیجہ کو ہو گئی۔ جناب خدیجہ کو پتا تھا محمد کون ہے، پورے عرب میں میرے نبی کی شہرت کس سے تھی؟ یہ سچا ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ سونا ہے، یہ پیارا ہے، یہ طاہر ہے، یہ متارک ہے۔ پورے مکے کے اندر اگر کسی سے بھی کوئی پوچھتا لوگوں اس مکے کی سرزمین پر سب سے شریف بندہ کون ہے تو بے ساختہ ان کی زبان پہ جاری ہوتا محمد۔ کیا جاری ہوتا تھا؟ محمد۔ جناب خدیجہ کو پتا چلا، خود اپنا غلام بھیجا، اے محمد آئیے میرا مال لے جائیے، میرا مال تجارت لے جائیے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کاروبار کرے۔ میرے آقا حضور مال تجارت کے اونٹ لے کے گئے۔ توجہ کرنا، میرے آقا جب قافلہ لے کے چلے، میسرہ نام کا غلام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، میرے آقا جب بڑھے شام کی طرف یہ سفر جاری ہوا، شام کی طرف میرے آقا بڑھے، میرے آقا شام کی طرف چلے، میرے آقا کا یہ قافلہ ایک کلیسا کے قریب پہنچا۔ میرے نبی کو کچھ 13 سال پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ اب آئیے نا جی، اب میں نے کہا نا چونکہ حضور کا ذکر بھی کرنا ہے، نبی کی شان بھی بیان کرنی ہے، بیچ بیچ میں آل نبی کا ذکر سارا ملا کے کرنا ہے نا۔ 13 سال قبل میرے نبی پاک کی عمر مبارک جب 12 سال تھی، میری آقا اپنے پیارے چچا جناب حضرت ابو طالب کی معیت میں اس کلیسے کے پاس پہنچے تھے۔ قافلہ رکا، اندر سے راہب آیا تھا، اس راہب کا نام بحیرہ تھا، آ کر کہنے لگا قافلے والو میں تمہیں اپنے گھر دعوت پہ بلانا چاہتا ہوں۔ سارے حیران ہو گئے، اس نے تو کبھی کسی کو پانی کا نہیں پوچھا کہ آج اتنا سخی کیسے ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس نے دعوت پکائی، سارے قافلے والے سارے اس کے اندر گھر میں چلے گئے۔ میری آقا عمر میں سب سے چھوٹے تھے، سب نے کہا محمد تم ہمارے مال کی حفاظت کرو، ہم ہو کے آ جاتے ہیں، تمہارے لیے کھانا لے آئیں گے۔ اللہ اللہ، جب بحیرہ نے مہمانوں پہ نظر ڈالی، مہمانوں پہ نظر ڈالی، پوچھنے لگا قافلے والو کیا کوئی تم میں سے ایسا بندہ بھی ہے کہ جو نہ آیا ہو؟ کہا نہیں، سارے آ گئے۔ کہا نانا کوئی تو ہوگا جو نہیں آیا؟ کہا نانا سارے آ گئے۔ پھر یاد آیا، کہنے لگے ہاں ایک یتیم لڑکا ہے جو ہم نے اپنے اونٹوں کے پاس چھوڑا ہے، اپنے قافلے کی نگرانی کے لیے چھوڑا ہے۔ کہنے لگا بہتر ہے اسے بھی بلا لو۔
جب میرے آقا آئے اس نے بڑا ادب کیا، احترام کیا، باقیوں کو الگ کھانا دیا، میرے نبی کو الگ کھانا دیا، سب سے اونچی جگہ پر بٹھایا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا تم قافلے والوں میں اس بچے کا ساتھی کون ہے؟ جناب ابو طالب کھڑے ہوئے، فرمایا میں ہوں۔ الگ لے کے گیا، کہنے لگا بتاؤ تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس کا والد ہوں۔ کہنے لگا اگر تم اس کے والد ہو تو پھر یہ وہ نہیں جو میں سمجھاؤں، اور اگر یہ وہی ہے کہ جو میں سمجھاؤں تو پھر تم اس کے والد نہیں ہو سکتے، اس کا والد کا تو انتقال ہو جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں اس کا چچا ہوں، لیکن تو بتا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا او ابو طالب، دراصل یہ جو بچہ تمہارا بھتیجا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، میری یہ پچھلی کتابوں کے اندر جس آخری نبی کی نشانیاں لکھی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ ساری نشانیاں اس محمد میں پائی جاتی ہیں۔ میرا تمہیں مشورہ یہ گئے کہ اسے لے کے شام نہ جانا، یہود شام، یہود ملک اسے پہچان کر اسے شہید کر دیں گے۔ اب اسے چاہتی ہو کہ یہ بچ جائے، اسے واپس لے جاؤ، بہت بڑا مال تجارت ہے۔ جناب ابو طالب کے لیے مسئلہ درپیش آ گیا کہ اب محمد عربی کا خیال رکھیں یا وہ مال تجارت کس کو دیکھیں۔ چنانچہ فیصلہ کیا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے آمنہ کے لاد کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس سے ایک بات تو پوچھی، فرمایا کہ یہ بتا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ محمد ہے؟ کہنے لگا ہم نے دیکھ لیا یہ جو جس درخت کے نیچے تم بیٹھے اور جس جگہ جا کے یہ بیٹھے نا، اس جگہ آج تک کوئی نہیں بیٹھا، اور ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے یہاں آخری نبی بیٹھ سکتا ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ درخت کی ساری شاخیں جھک جھک کر اس کے اوپر آ رہی تھی۔ تو پھر میرے دوستوں مجھے کہنا ہے نا کہ جدھر جدھر سے وہ گزرے، جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا، کسی نے مانگا نہ مانگا، وہ چولی بھرتے گئے۔ آج 13 سال کے بعد میرے مصطفیٰ ایک بار پھر اسی درخت کے نیچے آ کے میرے نبی نے پڑاؤ ڈالا۔ میری آقا نے دیکھا اندر سے راہب دوڑتا ہوا آیا، لیکن اب راہب چینج ہو گیا تھا۔ اس وقت بحیرہ تھا، آج جو راہب آیا یہ نستورہ تھا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے جی، یہ نستورہ راہب تھا۔ نستورہ راہب آیا، آ کر میرے نبی کے پاؤں گر پڑا، میرے آقا کے ہاتھ چومے اور ہاتھ چوم کر کہنے لگا آمنت بک واشہد انک الذی ذکرہ اللہ فی التوراۃ، میں آپ پر ایمان لایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی اللہ کے لاڈلے رسول ہو کہ جس کی خبر اللہ کریم نے تورات میں سنائی ہے۔ فلما رأى الخاتمہ، پھر حضور کی پشت پر لگی ہوئی ختم نبوت کی مہر کو دیکھا، مہر کو دیکھا جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور یہ قدرتی مہر تھی جو گوشت میں سے نکلی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ قبلہ، اسے چوما، وقالا، پھر کہنے لگا اشہد انک رسول النبی الامی الذی بشر بک عیسیٰ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ دے کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری آقا وہاں سے آگے بڑھے، ملک شام پہنچے، تجارت کا سامان فروخت کیا، کچھ اور مال تجارت لے کر آ گئے۔ واپسی پر
توجہ رہے، واپسی پر میں سرا جو غلام خدیجۃ الکبریٰ تھا میرے نبی کی ایک ایک ادا کو دیکھتا رہا، ایک ایک معاملہ واچ کرتا رہا۔ چنانچہ جب قافلہ واپس آیا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو خبر پہنچ گئی کہ میرا قافلہ آیا ہے، لیکن اتنا نفع اس دفعہ مال میں ہوا ہے جتنا پوری زندگی کبھی نہیں ہوا۔ چنانچہ میں سر آگے گیا، جا کر حضرت خدیجہ کو جا کر خبر دی کہ محمد آ گئے ہیں۔ توجہ رہے، محمد آ گئے ہیں۔ اس وقت عرب کا یہ دستور تھا کہ لوگوں کے استقبال کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے۔ آج جو خدیجۃ الکبریٰ چھت پہ کھڑی ہوئی حیران رہ گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے، جدھر جدھر میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں یہ بادل کا ٹکڑا میرے نبی پہ سایہ کر رہا ہے۔ بادل کا ٹکڑا میرے نبی کے سر انور پہ سایہ کر رہا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ سارا منظر دیکھا اور پھر ساتھ ہی میسرہ نے اس راہب کا قصہ بھی سنایا کہ اس نے کیا لفظ کہے تھے، پھر صداقت، عفت، دیانت، متانت، ساری باتیں بتائیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں اور بھی عقیدت و محبت جاگزیں ہو گئی۔ ایک دن سیدہ خدیجہ نے میرے نبی کی طرف اپنی بہن کے ذریعے سے پیغام نکاح بھیجا، اور اس سے پہلے بڑے بڑے سرداران مکہ جو ہے نا وہ پیغام نکاح بھیج چکے تھے حضرت خدیجہ کو، چونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر نامدار کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ اپنی اولاد کو سنبھال رہی تھی، بہت دولت مند خاتون تھی، تو کئی بڑے بڑے سرداروں کی خواہش تھی کہ ان کا نکاح ان سے ہو جائے، لیکن آپ نے فرما دیا تھا کہ میں نکاح کی خواہش نہیں رکھتی ہوں، میں اپنی اولاد کو سنبھالوں گی۔ آپ کی بہن گئی، میرے نبی تک پیغام پہنچا، پھر ایک اور ان کی سہیلی تھی حضرت خدیجہ کی، ان کے ذریعے سے میرے آقا تک پیغام پہنچا۔ میرے آقا نے اپنے پیارے چچا جناب حضرت ابو طالب کو بھیجا۔ توجہ رکھنا، جناب ابو طالب آئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا میرے چچا سے بات کریں۔ دونوں خاندانوں کے بڑے بزرگوں کے بیچ میں معاملات ہوئے، نکاح کا دن رکھا گیا۔ سبحان اللہ، کائنات کے نبیوں کا امام دولہا بن کے خدیجہ کے گھر جا رہا ہے۔